بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، 2025 کے حساب سے اردو کا 9th کلاس کا نیا سلیبس آ چکا ہے اور اس سلسلے میں ہم آسان سے لیکچرز جو ہیں وہ لے کر میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ جانتے ہیں میرے تشریح کے طریقہ کار کو کہ میں ایسی تشریح آپ کو دیتی ہوں کہ آپ کو ہر شعر کی الگ الگ سے تشریح یاد نہیں کرنی پڑتی، بلکہ کچھ ایسی سلیکٹیو لائنز آپ کو دے دیتی ہوں کہ ان لائنز کو آپ ہر شعر میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس نظم کا جو بھی شعر آئے وہی لائنز ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں۔ اس طرح سے آپ کا تشریح کا جو کام ہے وہ برڈنائز نہیں ہوتا اور آپ کا برڈن بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ پہلی اس سلسلے میں نظم ہم کریں گے نئے سلیبس کے حساب سے، جو کہ حمد ہے، اور اس کے میننگس پہلے میں آپ کو بتا دوں، پھر میں آپ کو اس کی تشریح بتاتی ہوں۔ فلک آسمان کو کہتے ہیں، جدا کا مطلب الگ ہے، سحر کا مطلب صبح ہے، سنگ پتھر کو کہا جاتا ہے، آہنگ آواز کو کہا جاتا ہے، جستجو کوشش کو کہا جاتا ہے، منصب عہدے کو کہا جاتا ہے، اور خم رہنا جو ہے وہ جھکے ہوئے سر کو کہا جاتا ہے۔ مظفر وارثی کی یہ نظم ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، آپ کو ایم سی کیوز بھی ایکسٹرا تیار کرنے ہوں گے، تو یہاں آپ کو اس پیج پر جتنی بھی انڈر لائن لفظ نظر آ رہے ہیں، لائنس نظر آ رہی ہیں، ان سب کو آپ بھی انڈر لائن کر لیجئے ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کو ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ آپ ان کو بھی تیار کر لیجئے۔ اب یہ دیکھیے، آپ تشریح کو میں نے بند نمبر 1 لے لیا ہے۔ اس کا نظم کا کوئی بھی شعر آئے آپ اس کو لکھ لیجئے گا، کیونکہ پیپر میں آپ کو بند کے طور پر نہیں آئے گا، پیپر میں آپ کو شعر کی 2 لائنز آئیں گی، لیکن جو بھی 2 لائنز آئیں آپ اس کو لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ نے حوالہ کلام لکھنا ہے۔ حوالہ کلام یہاں پہ میں پہلے لکھنا بھول گئی تھی، اس لیے میں نے اس کو سائٹ پہ مینشن کر دیا ہے، لیکن آپ نے لکھنا نہیں بھولنا، کیونکہ حوالہ کلام کا الگ سے نمبر ہوتا ہے۔ آپ نے شعر لکھنے کے بعد حوالہ کلام لکھنا ہے، جس میں نظم کا عنوان آتا ہے جو کہ حمد ہے، اور اس کے بعد شاعر کا نام آتا ہے جو کہ مظفر وارثی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ مفہوم لکھیں گے۔ مفہوم آپشنل ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا، مفہوم کا الگ سے نمبر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی لرننگ اچھی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ مینیج کر سکتے ہیں تو آپ مفہوم کر لیجئے گا۔ اگر آپ کی لرننگ اچھی نہیں ہے اور آپ کو تشریح پہلے ہی برڈن محسوس ہوتی ہے تو آپ مفہوم مت کیجئے گا۔ یہاں پہلے بند کا مفہوم میں نے آپ کو لکھ دیا ہے، آپ اپنے نوٹس تیار کیجئے، اور میں پڑھ کے سناتی ہوں تو آپ اس کو اپنی کاپیز میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ پہلے بند کا مفہوم ہے، اس زمین و آسمان اور دیگر تمام کائناتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا رنگ جھلکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد تشریح ہے، اور یہ وہ تشریح جو میں شروع میں پڑھوں گی یہ آپ کے تمام اشعار میں ہو جائے گی شامل۔ حمد کا کوئی بھی شعر آئے تو یہی تشریح آپ لکھیے گا جو میں اب پڑھ کر آپ کو سنانے لگی ہوں۔ اگر چینج ہوگا تو مفہوم چینج ہوگا، تشریح سیم رہے گی۔ مظفر وارثی کو اردو کی موضوعاتی شاعری میں ایک اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے بالخصوص اردو حمد میں اور نعت میں ایک نئی جہت دی۔ جہت جو ہے نا، وہ ڈائریکشن کو کہا جاتا ہے، سمت کو۔ ان کی تمام حمدوں اور نعتوں کا ایک ایک شعر موتیوں کی طرح لڑی میں پرویا ہوا لگتا ہے۔ اس بند میں شاعر نے جس انداز میں باری تعالیٰ کی ذات اقدس کے ایک ایک پہلو اور کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ثابت کیا ہے، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ ان کی یہ حمد زبان زد عام ہے۔ زبان زد عام ہے تک بالکل جو ورڈنگ ہے آپ کی سیم ٹو سیم ریپیٹ ہو جائے گی، حمد کا کوئی بھی شعر آئے گا۔ اب جو لائنز پڑھ رہی ہوں یہ آپشنل ہیں، آپ لکھنا چاہے تو ایڈ کر دیجئے گا، یہ اس شعر کے اکارڈنگ ہے۔ نہ لکھنا چاہیں، تشریح زیادہ لمبی ہو تو آپ ان لائنز کو اسکپ کر سکتے ہیں، اور آخر سے آپ نے ارشاد باری تعالیٰ اور اضافی شعر ایڈ کر دینا ہے، اور وہ اضافی جو ہے شعر اور ارشاد باری تعالیٰ بھی تمام اشعار میں ساتھ ساتھ شامل ہو جائے گا، یعنی کہ اس تشریح کا شروع کا اور آخر کا حصہ سیم رہے گا۔ اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو یہاں بیچ میں آپ تھوڑی سی چینجنگ شعر کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ اب چینجنگ والا آپ کو مٹیریل پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا نے جو مختلف دنیاؤں کی تخلیق کی ہے وہ بظاہر سب ایک دوسری سے مختلف اور منفرد نظر آتی ہیں، لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ ہے خالق کائنات کی ذات و صفات۔ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ لائنز ہیں جو آپ آپشنلی شعر کے اکارڈنگ
خود کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ پڑھ رہی ہوں اور وہاں سے لے کر اضافی شعر تک وہ بھی بار بار رپیٹ ہوگا، بار بار آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں اللہ تعالیٰ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی بات کو کسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے، بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، اور حجاب ایسا کہ صورت آج تک نادیدہ ہے۔ نادیدہ کا مطلب ہوتا ہے دکھائی نہ دینے والا، نظر نہ آنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ تشریح ہے جو کہ آپ کی حمد کا کوئی بھی شعر آئے گا آپ اس کو رپیٹ کر لیں گے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں شعروں کے حساب سے۔ اگر آپ بند نمبر 2 لکھا ہو تو اس کا مفہوم اس طرح سے لکھیں گے، ہر صبح ایک نئے عزم سے طلوع ہوتی ہے، وہ چاہے تو پتھر میں بھی پھول کھل جائیں، وہ خدا صرف تلاش کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، آپ مفہوم لکھنے سے پہلے حوالہ کلام لکھنا مت بھولیے گا۔ حوالہ کلام لکھنے کے بعد ہی آپ مفہوم لکھیں گے۔ تشریح وہی رپیٹ ہو جائے گی جو آپ کو میں نے پہلے شعر میں بتائی ہے، مظفر وارثی سے لے کر زبان زد عام تک سیم تشریح رہے گی۔ اس کے بعد آپ ایڈ کرنا چاہیں تو یہ آپشنل لائنز جو آپ ایڈ کرنا چاہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ آپ نہ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ان لائنز کو اسکپ کر سکتے ہیں، پھر آپ اینڈ پہ ارشاد باری تعالیٰ اور اضافی شعر کر دیجیے گا۔ تو یہ دوسرے بند میں اگر آپ نے خود سے شامل کرنا ہے تو آپ نوٹ کر لیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر صبح ایک نئے انداز اور نئے ولولے سے طلوع ہوتی ہے، وہ خدا اتنی قدرت والا ہے کہ وہ چاہے تو پتھر میں بھی سبزہ اگ سکتا ہے اور پھول کھل سکتے ہیں۔ کائنات میں ہر طرف اسی کی صدائیں گونج رہی ہیں، وہی سب کو راہ دکھانے والا ہے، اور جو اسے پانے کی خواہش اور کوشش کرتا ہے اسے وہ پا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی آپشنل لائنز ہیں، اور اس کے بعد آپ ارشاد باری تعالیٰ اور اضافی شعر وہی رپیٹ کریں گے جو آپ کو پہلے بند میں لکھوایا ہے۔ اب آپ تیسرا بند دیکھیے۔ تیسرے بند کے حساب سے آپ کو میں مفہوم لکھواؤں گی۔ حوالہ کلام لکھنے کے بعد آپ یہ مفہوم نوٹ کر لیجئے تیسرے بند کا، کائنات میں موجود تمام مخلوقات، چاند، سورج، ستارے، پتھر، انسان و حیوان خدا کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تشریح جو ہے وہ وہی رپیٹ ہو رہی ہے جو آپ کو پہلے بند میں نے آپ کو پڑھ کے لکھوائی ہے، وہ یقیناً آپ نے نوٹ کر لی ہوگی۔ مظفر وارثی سے لے کر ان کی ہم زبان زد عام ہے تک وہی رپیٹ ہوگی۔ اب اگر آپ اس میں ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کی لرننگ اچھی ہے تو پھر آپ اس کا یہاں پہ ایڈیشن کر لیجئے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ کائنات نہایت وسیع ہے، ہر ستارے میں ایک نئی دنیا آباد ہے، چاند اور سورج خدا کے حکم سے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، نباتات، جمادات اور دیگر مخلوقات اپنے اپنے انداز سے خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ نباتات پودوں کو کہتے ہیں، جمادات پتھروں کو، پہاڑوں وغیرہ کو کہا جاتا ہے، اور یہاں تک آپشنل آپ کی لائنس ہیں، آپ نے ایڈ کرنی ہو تو آپ کر دیجیے گا، ورنہ آپ کی وہ تشریح بھی کافی ہے۔ اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ ارشاد باری تعالیٰ اور اضافی شعر کو رپیٹ کر دیجیے گا۔ یہ وہی ہیں جو ہم نے پہلے شعر میں کیے تھے، پہلے بند میں۔ اب آپ بند نمبر 4 کو دیکھیے، اس کا مفہوم نوٹ کر لیجئے۔ حوالہ کلام پہلے ضرور لکھ لیجئے گا۔ مفہوم چوتھے بند کا یہ ہے، خالق کائنات نے اپنی خلافت کی ذمہ داری انسان کو عطا کر کے اسے عزت بخشی ہے، اب یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق بھی بخشے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اس کے بعد وہی تشریح ہے جو کہ پہلے بند میں نے آپ کو لکھوائی۔ مظفر وارثی کو اردو کی موضوعاتی شاعری میں اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے، یہاں سے لے کر ان کی یہ ہم زبان زد عام ہے تک وہی تشریح رپیٹ ہوگی جو کہ پہلے بند میں کی ہے، اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا لرننگ کا برڈن کم ہو جائے گا، آپ کو بار بار نہیں کرنی پڑے گی۔ اب آپ اگر اس بند کے اکارڈنگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ضروری نہیں ہے، آپ نے مفہوم لکھ دیا، اتنی تشریح لکھ دی اور اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ اور اضافی شعر لکھ دیا، اٹس انف۔ اگر آپ کو پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی مزید تشریح ایڈ کرنی چاہیے تو پھر آپ یہ لکھ لیجئے لائن۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر اعزاز بخشا ہے، لیکن یہ ذمہ داری اس وقت ہی پوری ہوگی جب ہم حق بندگی ادا کریں گے۔ خدا سے التجا ہے کہ ہمیں اپنے آگے جھکے رہنے کی توفیق عطا کرے، ٹھیک ہے۔ یہ اضافی شعر
آخری بند میں جو چل رہا ہے بندگی کا، اس حساب سے میں نے یہاں پہ ایک اور اضافی شعر ایڈ کر دیا ہے۔ 2 اضافی شعر آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ نے ایک ہی لکھنا ہے۔ پہلے والا بھی لکھا جا سکتا ہے، یہ والا بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی مرضی ہے جیسا آپ کو آسان لگے، اور ارشاد باری تعالیٰ بھی ایڈ کر دیجیے گا۔ تو یہ ہمارا تشریح کا کام تھا، جس سے میں نے آپ کا کافی برڈن کم کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ سوالات ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے۔ نوٹس آپ کے مکمل تیار ہونے چاہیے۔ پہلا سوال ہے، شاعر کے نزدیک ہر سحر کس رنگ میں پھوٹتی ہے؟ ہیڈنگ آپ بنا دیجیے گا، شاعر کے نزدیک ہر سحر ایک نئے انداز سے پھوٹتی ہے یا طلوع ہوتی ہے، دونوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو کویسچن ہے، یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے؟ آہنگ کی گونج اس کی ہیڈنگ ہے، شاعر کے مطابق یہ جہاں ہر دم اللہ تعالیٰ کے آہنگ سے گونجتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، حیوانات و جمادات کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ حیوانات و جمادات اس کی ہیڈنگ ہے، حیوان جانور کو کہتے ہیں، جمادات پتھر کو کہتے ہیں۔ حیوانات و جمادات ہر دم اپنی زبان سے خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب کسے عطا کیا ہے؟ خلافت کا منصب اس کی ہیڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب انسان کو عطا کیا ہے، اسے اشرف المخلوقات بنا کر مسجود ملائک ہونے کا شرف بھی عطا کیا ہے۔ شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہے؟ شوق سجدہ کا طلبگار اس کی ہیڈنگ ہے، خالق کائنات نے انسان کو خلافت عطا کر کے عزت بخشی ہے اور اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ انسان کی طرف سے محبت اور شکرانے کا تقاضا ہے کہ وہ خدا کی بندگی اور فرما برداری کرے، اور وہ شوق کے بغیر بے لطف ہے۔ یہ ہمارے سوالات ہو گئے۔ اس کے بعد یہاں آپ کو اضافی سوالات نظر آ رہے ہیں، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، کیونکہ آپ کو بورڈ میں اندر سے سوالات بھی آ سکتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیں، ان کے جوابات بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حمد سے کیا مراد ہے؟ مناجات کسے کہتے ہیں؟ حمد اور مناجات میں کیا فرق ہے؟ نعت کسے کہتے ہیں؟ منقبت سے کیا مراد ہے؟ نعت اور منقبت میں کیا فرق ہے؟ آپ کی جو تدریسی کتاب کا پیج نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 4 پہ اس کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد مرکزی خیال ہے، مرکزی خیال کا اور خلاصے میں چوائس ہوتی ہے، لیکن نظم کے مرکزی خیال اور خلاصے میں چوائس ہوتی ہے، نظم کا اور سبق کا اس میں چوائس نہیں ہوتی، سبق کا خلاصہ الگ سے کرنا ہوتا ہے، نظم ایک ہی آپ کو دیں گے، یا اس کا مرکزی خیال کرنا ہوگا یا اسی کا خلاصہ کرنا ہوگا۔ تو میں آپ کو مرکزی خیال کروا رہی ہوں۔ مرکزی خیال کے لیے آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے اور شاعر کا نام ضرور لکھنا ہے، جو کہ مظفر وارثی ہیں، اس کا ایک الگ سے نمبر ہوتا ہے، اور آپ کو پیج نمبر 4 پہ درسی کتاب کے ہی اندر مرکزی خیال حمد کا مل جائے گا، آپ وہاں سے اس کو سیم ٹو سیم لکھ کر تیار کر لیجئے۔ ہمارا آج کا لیکچر آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل رہا، کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے آپ کا تشریح کا بوجھ کتنا ہلکا ہوا۔ دوسرے اسٹوڈنٹس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے یہ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ مزید آپ کو تشریحات چاہیے یا نہیں، اور نثر کے کام میں آپ کو میری ہیلپ چاہیے یا نہیں، کیونکہ یہ نئی کتاب ہے اور اس کے آپ کو لیکچرز جو ہیں وہ کس حد تک آپ کو کس کس چیز میں گائیڈ لائن چاہیے، یہ سب مجھے آپ ضرور بتائیے گا۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔